السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار واقعات صحابیات مبشرات کے سلسلے میں آج جس عظیم ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا عابدہ، زاہدہ، قاریہ، ادیبہ، فصیحۃ البیان، بلیغۃ الکلام، زود فہم، صاف گو، تیز تراز، کریمۃ ابن کریم اور نبیلۃ ابن نبیل حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہے، جس کے 7 رشتہ دار غزوہ بدر میں شریک ہوئے، جن کی اسماء گرامی یہ ہیں: والد محترم فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خامد خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، 3 ماموں عثمان بن مظعون، قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون اور ماموں زاد بھائی صائب بن عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ بدری صحابی کرام وہ عالی مرتبہ ہستیاں ہیں جن کی شان میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ۔ اے اہل بدر، اب جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ وہ خوش اطوار و خوش خصال خاتون جس کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ازواج مطہرات میں صرف حفصہ ہی ایک ایسی خوش نصیب خاتون تھی جو کبھی کبھار میرے مقابلے میں آتی۔ سیدنا فاروق اعظم کی تربیت میں پل کر جوان ہونے والی قابل صد احترام خاتون کی زندگی کا تذکرہ مسلم خواتین کے لیے ایک روشن اور جگمگاتی شمع کی طرح ہوگا، جس سے ہر خاتون تاریک ماحول میں بھی صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے قابل ہو سکتی ہے۔ آئیے ان کی قابل رشک زندگی کے درخشاں حالات سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنے لیے صراط مستقیم کا تعین کریں۔ سید المرسلین، شفیع المذنبین، محبوب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے تعمیر کعبہ کی تجدید کا مرحلہ پیش آیا۔ حجر اسود کے مقام پر آ کر تعمیر کا کام رک گیا۔ سرزمین عرب کا ہر قبیلہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حجر اسود نصب کرنے کا کام اس کے ہاتھوں سر انجام دیا جائے۔ کوئی بھی اس نعمت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ خطرہ تھا کہ قبائلی کشمکش طور اختیار کر جائے اور کشت و خون کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منصب رسالت پر فائز نہیں ہوئے تھے، لیکن صداقت و امانت میں معروف تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ صبح کے وقت سب سے پہلے جو بیت اللہ کے پاس تشریف لائے اسے حجر اسود اپنی جگہ پر رکھنے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے آنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ سب خوش ہو گئے، آپ پر سب نے اتفاق کر لیا۔ آپ نے یہ فیصلہ دے کر تمام حاضرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ ایک بڑی چادر منگوائی، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پتھر اس میں رکھ دیا۔ تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ سبھی مل کر چادر کو اوپر اٹھاؤ۔ ارشاد کی تعمیل کی گئی۔ جب چادر اوپر اٹھائی گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ آپ کا حکیمانہ انداز دے کر سبھی لوگ شاداں فرحاں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ واقعہ زبان زدِ عام ہو گیا، جسے دیکھو وہ اسی گفتگو میں نظر آتا تھا۔ تاریخ کے اس مشہور و معروف واقعے کے دنوں میں قریش کے جری بہادر نڈر پہلوان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بچی نے جنم لیا جس کا نام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رکھا گیا۔ جب اس ہونہار بچی نے ہوش سنبھالا تو اپنے ارد گرد اسلامی ماحول کی چمک دیکھی۔ ابا جان کو ببانگ دخل اسلام کا پرچار کرتے ہوئے دیکھا۔ چچا، ماموں، پھوپھی سبھی اسلامی رنگ میں رنگے جا چکے تھے۔ جب یہ جوان ہوئی تو ان کا نکاح خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دار ارقم میں فروکش نہیں ہوئے تھے۔ قریش مکہ کو
جب بنو سہم کے اس نوجوان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو بڑے سیخ پا ہوئے، ان پر بھی ظلم و ستم کے تیر آزمائے گئے، انہیں بھی کفار مکہ کی جانب سے بے انتہا مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بھی اس قافلے میں شریک تھے جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ہجرت کر کے چلے جانے کا حکم دیا، لیکن حبشہ میں ان کا دل نہ لگا۔ ہر وقت بیت اللہ کی زیارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مکے کی گلیاں جہاں یہ پل کر جوان ہوئے شدت سے یاد آتی تھی۔ آخر کار یہ حبشہ کو خیر بات کہہ کر مکہ واپس پہنچ گئے۔ وہ تمام ظلم و ستم خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے جو مشرکین مکہ کی جانب سے ڈھائے گئے تھے، کچھ عرصہ کے بعد دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم ملا۔ اس دفعہ ان کے ساتھ ہمدرد و غم گسار بیوی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ دونوں میاں بیوی ہجرت کی سعادت حاصل کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ یہاں پر رفاع بن عبد المنذر نے ان کا استقبال کیا اور عزت و احترام سے اپنے گھر ٹھہرایا۔ جب تقریباً تمام اہل ایمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سب سے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی امانتیں سپرد کی۔ دشمنوں کے حصار میں سے نکل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، وہاں سے سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ پہلا پڑاؤ غار ثور میں کیا، وہاں 3 دن قیام کے بعد سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ کفار نے 1000 جتن کیے لیکن آپ کا سراغ نہ مل سکا۔ ابو جہل نے قابل رشک انعام کا اعلان کیا کہ جو پکڑ کر لے آئے اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، لیکن بے سود، اس کی حفاظت اللہ رب العزت خود کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں باہمی اخوت اور بھائی چارے کا نظام قائم کیا۔ خنیس بن حذافہ اور ابو امیس بن جبر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ دربار رسالت کی جانب سے دونوں صحابی دینی بھائی چارے پر بہت خوش ہوئے۔ دونوں میدان جنگ کے شاہ سوار تھے، دونوں دربار نبوت کیڈٹ اسکول کے تربیت یافتہ تھے۔ اس طرح حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے حبشہ کی ہجرت پر روانہ ہوئے اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کا دربار رسالت سے حکم ملا۔ حضرت حفصہ، حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی راضی خوشی مدینہ منورہ میں زندگی بسر کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات سے بہرہ ور ہونے لگے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خاص طور پر یہ التزام کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قرآنی آیات لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، یہ انہیں سن کر زبانیں یاد کر لیتی اور آیات کے معانی و مطالب پر خوب غور و خوض کرتی، لیکن حضرت خنیس بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق، جذبہ اور ولولہ میدان جہاد کی تیاری کا تھا۔ وہ مشرکین کی حرکات پر کڑی نگاہ رکھتے اور ان سے نبرد ازما ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہتے۔ 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ قریش مکہ پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کا عزم لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ ان کے سردار ابو جہل نے قسم کھائی ہے کہ ہم مقام بدر پر ضرور پہنچیں گے، 3 دن وہاں قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب و کباب اور رقص و سرود کی محفل جمائیں گے۔ سرزمین عرب سے کسی کو ہمارے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ زمانہ ہماری ہیبت کو دیکھے گا، لوگ ہم سے مروب ہو جائیں گے، دور دور تک ہمارے روب و دبدبے کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ مٹھی بھر مسلمان اگر ہمارے مقابلے میں آ نکلے تو انہیں وہ سبق سکھلائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ مشرکین مکہ ابو جہل کی قیادت میں جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر مقام بدر کی طرف چل پڑے